یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا اللہ یا رحمان. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. سامعین و ناظرین، ماہ مبارک رجب کی عظمت و اہمیت اور فضیلت کے ساتھ ساتھ میں آج خصوصاً ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ کی عظمت و فضیلت جو بیان کی گئی ہے اس مناسبت سے گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اور اس شب کو شب رغبت کہا گیا ہے، اور اسی لیے اس کا نام جو قرار دیا گیا ہے لیلۃ الرغائب. لہذا اس کی فضیلت و اعمال کی مناسبت سے مختصراً گفتگو کرنی ہے. لیلۃ الرغائب کیا ہے؟ ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ کو لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے. ماہ رجب میں جو سب سے پہلی شب جمعہ آتی ہے وہ رغبت والی شب ہے. اور لیلۃ الرغائب کی فضیلت میں جو جملے بیان کیے گئے ہیں کہ واضح رہے کہ لیلۃ الرغائب کے لیے رسول اکرم سے بے شمار فضیلت کے ساتھ ایک عمل وارد ہوا ہے جس کو ابن طاؤس نے اقبال میں نقل کیا ہے. شیخ طوسی اپنے استاد سے نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا تغفلوا ان اول لیلۃ الجمعہ، یعنی ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ سے غافل نہ ہو. یہ وہ رات ہے جس کو ملائکہ لیلۃ الرغائب کہتے ہیں، یعنی رغبت و شوق والی رات کہتے ہیں. تو صف ملائکہ میں بھی اس شب کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے. صاحبان ایمان کے لیے بھی ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اسے فراموش نہ کیا جائے. یہ وہ رات ہے جس کو ملائکہ نے بھی عظمت اور اہمیت اور شوق اور رغبت والی رات قرار دی ہے. اس رات کی فضیلت میں سے یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بے شمار گناہ بخشے جائیں گے. اور جو شخص اس شب کی مخصوص نماز کو پڑھے جب اس کی قبر کی پہلی رات آئے گی تو خدا اس نماز کا ثواب اس کی قبر میں بھیجے گا. خوبصورت شکل میں فصیح زبان کے ساتھ وہ ان سے کہے گی اے میرے دوست، تجھ کو بشارت ہو کہ نجات پا گیا، پر سختی اور مصیبت سے، ہر سختی اور مصیبت سے. وہ پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ خدا کی قسم میں نے تجھ سے بہتر چہرہ نہیں دیکھا اور تجھ سے زیادہ میٹھا کلام نہیں سنا، تجھ سے اچھی خوشبو نہیں سونگھی. تو وہ جواب دے گی کہ میں تمہاری وہ نماز ہوں جو فلاں رات، فلاں مہینے اور فلاں سال میں بجا لایا تھا. میں آج تمہارے پاس آئی ہوں تاکہ تمہارا حق ادا کروں اور تمہاری مونس تنہائی بنوں اور تمہاری وحشت کو دور کروں. اور جب سور پھونکا جائے گا تو میں تم پر سایہ کروں گی قیامت میں. خوشا بحال کہ تم سے نیکی معدوم نہیں ہوئی ہے، یعنی تم نے نیکی کو فراموش نہیں کیا ہے. اور لیلۃ الرغائب کے اعمال جو کتب میں بیان کیے گئے ہیں
اس کے اعمال کی کیفیت یہ ہے کہ ماہ رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھیں، اور جب شب جمعہ ہو جائے تو نماز مغرب اور عشاء کے درمیان میں 12 رکعت نماز ادا کرنی ہے، اور یہ 12 رکعت نماز 2 کر کے ادا کرنی ہے۔ یعنی ہر 2 رکعت کے بعد تشہد اور سلام پڑھ کر کے جس طرح سے نماز فجر پڑھتے ہیں اسی طریقے سے اسے مکمل کرنا ہے، مگر اس کا طریقہ کیا ہے اور نیت کیا ہے کہ نماز لیلۃ الرغائب پڑھتا ہوں رجائے مطلوبیت کی نیت کے ساتھ میں، قربتاً الی اللہ۔ یعنی یہ نماز جو لیلۃ الرغائب کی نیت سے پڑھی جائے گی یہ 2 کر کے پڑھی جائے گی، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ 3 times سورہ قدر یعنی انا انزلنا فی لیلۃ القدر کی تلاوت کی جائے گی، اور 12 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد پڑھا جائے گا۔ یعنی ہر رکعت میں کیا صورتحال ہوگی؟ 1 مرتبہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ انا انزلنا، اور 12 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد۔ یہ ہر رکعت میں پڑھا جائے گا، اور 2 رکعت کر کے نماز کو 12 رکعت مکمل کیا جائے گا۔ جب نماز 12 رکعت آپ پڑھ چکے تو پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 times 70 مرتبہ اس طرح سے محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی و علی آلہ۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی و علی آلہ۔ خدایا رحمت نازل فرما نبی امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ پھر سجدے میں جائیں اور 70 مرتبہ کہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح 70 times۔ فرشتوں اور روح کا رب، بے عیب اور پاک تر ہے۔ پھر سجدے سے سر اٹھاؤ اور 70 مرتبہ کہو۔ کیا کہنا ہے؟ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی العظم۔ پالنے والے بخش دے، رحم فرما اور درگزر کر ان گناہوں سے جن کو تو جانتا ہے، بے شک تو بلند اور بزرگ تر ہے۔ پھر سجدے میں جائیں اور 70 مرتبہ جیسے پہلے آپ نے سجدے میں ان جملوں کو ادا کیا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور روح کا رب، بے عیب پاک پاکیزہ۔ پھر اپنی حاجت طلب کریں، انشاءاللہ تمام حاجات پوری ہوں گی، اور یہ عبادت یقیناً آپ کے لیے اس دنیا میں بھی فائدہ مند ہے، اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی یہ آپ کی مونس و مددگار اور غمخوار ہوگی۔ اور جب حاجت طلب کریں تو اپنے ساتھ ساتھ صاحبان ایمان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جب شب بھر عبادتوں کے بعد دعائیں کی ہیں تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے سوال کیا، مادر گرامی آپ نے سب کے لیے دعائیں مانگی، اپنے حق میں دعا نہیں مانگی،
تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا الجار ثم الدار، پہلے دوسروں کے حقوق ہیں پھر اپنے لیے دعا، اور جو دوسروں کے لیے دعائیں مانگتا ہے خدا اس کی دعاؤں کو خود مستجاب کرتا ہے اور پوری کرتا ہے۔ انہی جملوں کے ساتھ ساتھ یہ آخری بات کہہ کر کے بات تمام کرنا چاہوں گا کہ ماہ رجب، ماہ شعبان اور ان دونوں مہینوں میں تھرسڈے، فرائیڈے اور سیٹرڈے 3 دن روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی۔ اگر کوئی انسان جمعرات، جمعہ اور سنیچر کے دن 3 دن روزے رکھتا ہے تو 900 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی انسان ان دونوں ماہ میں، پھر عرض کروں گا جس طریقے سے ماہ رجب کی فضیلتوں میں میں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ خدا ہمیں بہت کچھ دینا چاہتا ہے، رحمتیں صرف برس نہیں رہی ہیں بلکہ انڈیل دی گئی ہیں۔ ہے کوئی جو اس ماہ رجب و شعبان میں بارگاہ الہی سے اپنی حاجتیں بھی پوری کرا سکے اور توبہ و استغفار کے ذریعے سے اپنی خطائیں بھی معاف کر سکے اور رحمت پروردگار سے نہا بھی سکے؟ یہ اس کی طرف سے ندا دی جا رہی ہے۔ خوشا نصیب ہے وہ جو انسان اپنی ان اوقات کو ضائع نہ ہونے دے اور اس سے مستفید ہوتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔